الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، سیرت الانبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات قرآن و سنت کی روشنی میں آج ہم بات کریں گے حضرت سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام ان کی زندگی سے متعلق۔ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا میں آئے اسی وقت سے انسان اور شیطان کا مقابلہ جاری ہوا۔ شیطان نے انسان کو ورغلانے اور پھسلانے کی کوشش کی، مختلف گناہوں اور معصیت میں مبتلا کیا، لیکن انسان چونکہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے اس لیے دل میں شرمندہ اور نادم ہوتا ہے۔ جب موقع ملے تو اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میرے سامنے جب بھی کوئی توبہ کرے گا چاہے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اس بات سے شیطان بڑا افسردہ اور پریشان ہوا کہ میں بڑی محنت کروا کے انسان سے گناہ کرواتا ہوں اور اگلے دن یہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، توبہ کے اوپر نیکیاں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو شیطان بے ایمان یہ سوچتا رہا کہ آدم کی اولاد کو کسی ایسے گناہ میں مبتلا کروں جس سے یہ توبہ نہ کرے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے پہلے تک دیگر گناہ تو تھے لیکن شرک نہیں تھا۔ شیطان نے بڑا سوچ و بچار کے بعد شرک والا گناہ ایجاد کیا تاکہ لوگ اس کو گناہ ہی نہ سمجھیں، اور جب گناہ نہیں سمجھیں گے تو توبہ نہیں کریں گے تو لا محالہ بدبختی ان کا مقدر بن جائے گی۔ چنانچہ 5 بزرگ تھے جن کا ذکر سورہ نوح میں ہے 29ویں پارے میں، حضرت ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ 5 بزرگ تھے، نیک لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کی مخلص آدمی تھے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی قوم کے برگزیدہ لوگوں میں سے تھے۔ یہ جب دنیا سے چلے گئے تو ان کے جو متعلقین تھے ظاہر بات ہے ان کو دکھ ہوا، افسوس ہوا۔ اب شیطان نے کہا کہ یہ موقع ہے انسان پہ حملہ کرنے کا، کیونکہ جب انسان پریشان ہوتا ہے اس وقت شیطان خوب فائدہ اٹھاتا ہے۔ شیطان ان کے پاس گیا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بڑے شیخ اور بڑے بزرگ کی صورت میں گیا اور جا کر ان کے سامنے تعزیت کی، افسوس کیا ان 5 اللہ کے نیک بندوں کے مرنے پر، اور ساتھ ساتھ رویا بھی اور اپنے آپ کو بھی بڑا بزرگ ظاہر کیا۔ شاعر اس لیے کہتا ہے نا، لباس راہبیت لوگوں کے دل لبھاتا ہے، کبھی کبھی شیطان بھی اسی کرتے میں آتا ہے۔ یعنی صرف کرتا ہی دیکھ کر بندہ نہ اندھا ہو جائے، یہ بھی غور کرے کہ اس کا حکم اللہ اس کے رسول کے مطابق بھی ہے یا نہیں ہے۔ کبھی کبھی شیطان بھی اسی کرتے میں آتا ہے۔ تو اس نے ان کو کہا کہ میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، چونکہ وہ اللہ کے نیک بندے جب تھے تمہاری اصلاح کرتے، اللہ رسول کی بات بتاتے، تم عمل کرتے، اب تو وہ تو نہ رہے، تو ظاہر بات ہے ان کی باتیں بھی آہستہ آہستہ تم بھول جاؤ گے، تو ان کی صورتیں بنا لو، تصویریں بنا لو۔ جب تم ان تصویروں اور مورتیوں کو دیکھو گے نا تو تمہیں ان بزرگوں کی باتیں اور تعلیمات یاد آ جائیں گی۔
جب ان کی تعلیمات اور باتیں تمہیں یاد آئیں گی تم عمل کرنا شروع کر دو گے۔ اب یہ جو سوچ شیطان نے دی یہ کوئی گناہ کی سوچ نہیں تھی کہ بزرگ کی تعلیمات کو یاد کر کے اللہ کی عبادت کرنا۔ یہاں پر واردات جو ڈال رہا تھا وہ تو آپ سب کے سمجھ میں ہے، لیکن سوچ جو دی وہ گناہ کے لیے نہیں، اللہ کی نافرمانی کی سوچ نہیں دی، سوچ اللہ کی عبادت کی دی، سوچ اللہ کی فرما برداری کی دی۔ لیکن زہر جو گھولا اس میں وہ یہ کہ تم اس طرح ان کی مورتیں بناؤ اور پھر آہستہ آہستہ تاکہ ان کو بت پرستی پر لے جاؤں گا۔ چنانچہ ایسے ہوا، انہوں نے اس بدبخت کے مشورے پر ان بزرگوں کی صورتیں بنائیں اور مجسمے بنائے، اور ان کو دیکھ کر عبادت اللہ کی کرتے تھے۔ کوئی شرک نہیں کیا اس قوم نے، صرف ان کو دیکھتے تھے اور ان کی تعلیمات کو یاد کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ نسل ختم ہوئی، شیطان نے اگلی نسل کو یہ پٹی پڑھائی کہ وہ جو تمہارے آباء و اجداد تھے نا وہ تو ان کو دیکھتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے، ان کی تعلیمات اور باتیں سنتے تھے، اس لیے تصویر دیکھتے ہی ان کو یاد آ جاتی تھی ساری باتیں۔ ارے نادانو، تم نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں، تمہیں ان کی باتیں کیسے یاد آئیں گی؟ تم اس مجسمے کو عبادت کے وقت اپنے سامنے رکھو، سامنے رکھو گے تو یہ فائدہ ہوگا کہ ایک بزرگ کا نقشہ سامنے ہوگا تو تمہارے دل میں اس کا جلال اور ہیبت ایسی بیٹھے گی کہ اللہ کی طرف دھیان ہو جائے گا۔ جیسا کہ انسان کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے، سامنے کوئی بزرگ آ جائے تو رک جاتا ہے۔ اب ان کو یہ دوسرا بھی ایک نیکی کے انداز میں برائی کی طرف لے جا رہا ہے شیطان، اور کہا اس کو سامنے رکھو، اور اس طرح پھر تم عبادت میں دل لگا رہے گا تمہارا۔ بس وہاں دور سے بت اٹھوا کے اس کو عبادت کرنے والے کے سامنے لے آیا، اور پھر اگلی نسل کو یہ پٹی پڑھائی کہ اصل میں تمہارے آباء و اجداد تو عبادت کرتے ہی ان کی تھے، تمہارے تو بس میں نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ تو بڑی اونچی ذات ہے، تم نے عبادت انہی کی کرنی ہے، یہ آگے اللہ تک تمہاری آرزوئیں پہنچائیں گے، باقی تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے ہو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ وہ زہر تھا شرک کا جو شیطان نے اس کائنات میں سب سے پہلے ڈالا، یہاں سے شرک کی ابتدا ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے، ہم بڑے گناہ گار، ہم بڑے خطا کار، ہم بڑے سیاہ کار، ہم کہاں اللہ سے بات کر سکتے ہیں جی، ہم کہاں اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں جی۔ اور یہ آج تک صدیوں بعد تصور موجود ہے کہ ہم بڑے خطا کار، ہم بڑے گناہ گار۔ جس راہ پر، جس ڈگر پر شیطان نے چلایا نا جی، اس کے اثرات ابھی تک موجود ہیں۔ یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کروڑہا درود و سلام ہو، جس نے ہمیں سچا دین دیا ہے کہ ہم نماز میں رکوع کرتے ہیں، تسبیح دل کے اندر پڑھتے ہیں، اور اٹھتے ہوئے کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، رب نے ہماری دعا کو سن لیا ہے، رب نے ہماری دعا کو سن لیا۔ برکت اب جناب وہ لگ گئے ان 5 بزرگوں کی عبادت پر۔ اتنے میں نوح علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا، اور سورۃ العنکبوت میں ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ ان کی نبوت کا جو دورانیہ ہے وہ 950 سال ہے، 950 سال۔ 50 فلبث فیہم الف سنہ، 1000 سال، الا 50 عاما، 1000 میں سے 50 نکالو پیچھے رہ جاتے 950 سال۔ 950 سال تک مسلسل اللہ کے نبی نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے اور سمجھاتے رہے ان کی عبادت نہیں کرنی، عبادت کس کی کرنی ہے؟ لیکن اب وہ توبہ تو تب کرے نا جب اس عمل کو گناہ سمجھے۔ تو اب دیکھیے اتنا لمبا دورانیہ اور کسی کا نہیں ہے۔ اور ایک بات آپ سن کر حیران رہیں گے، سورہ ہود میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اسی طرح سورۃ المؤمنون میں ہے، سورۃ النوح پوری نوح علیہ السلام کے نام کی سورت موجود ہے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر، سورہ اعراف میں بھی ہے، کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، ان کی دعوت کا ذکر کیا۔ لیکن ان کی دعوت آپ بے شک دیکھ لیجئے قرآن پاک میں، اس میں نہ نماز کا ذکر ہے، نہ زکوٰۃ کا ذکر ہے، نہ روزے کا ذکر ہے، نہ خیرات کا ذکر ہے، نہ کسی اور کام کا ذکر ہے۔ ایک ہی بات ہے، اعبدوا اللہ، اعبدوا اللہ، اعبدوا اللہ،
اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ یعنی 950 سالوں میں حضرت نوح علیہ السلام ایک ہی بات سمجھا رہے تھے، بھئی عبادت کرو تو صرف کس کی کرو؟ اللہ۔ لیکن لوگ نہیں مان رہے تھے، کیونکہ ان کے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی تھی کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ تو قرآن پاک نے پھر سمجھایا، فرمایا انا ارسلنا نوحا الی قومی ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، ان انذر قومک، اپنی قوم کو ڈرا، اس سے پہلے کہ ان کے پاس میرا عذاب آ جائے، عذاب سے پہلے ان کو ڈرا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ڈرا رہے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو صرف کس کی؟ اللہ، وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق۔ لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ یہ دعوت دے رہے ہیں، اور کیسے دے رہے ہیں؟ سورہ نوح میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے ربا میں نے دن کو بھی دعوت دی، میں نے رات کو بھی ان کو دعوت دی، میں نے اعلانیہ بھی دعوت دی، وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، میں نے ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے الگ الگ بٹھا کر بھی بات سمجھائی۔ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر اللہ کے سامنے میں نوح علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے میرے اللہ جتنی بھی میں نے ان کو دعوت دی، فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، میری دعوت سن کر یہ بھاگتے تھے، یہ فرار ہوتے تھے، بلکہ یہاں تک انہوں نے طے کر لیا، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے اور کپڑے سمیٹ کر کے بھاگنا شروع کر دیتے، اور کہتے لوگوں نوح کی بات کبھی نہ سننا۔ وہ بھاگ رہے ہوتے، اللہ کا پاک نبی پیچھے پیچھے جا رہا ہوتا اور جا کے آواز دیتا، یا قوم اعبدوا اللہ، او میری قوم کہاں بھاگ رہے ہو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، عبادت کرو تو صرف کس کی کرو؟ اللہ۔ اللہ، اللہ کے انبیاء کی کیا بات ہے، سبحان، سب کہو سبحان اللہ۔ کیا درد ہوتا تھا انبیاء کے دلوں میں۔ آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، آگے کوئی بندہ کہے جناب منہ ادھر کر کے صرف تھوڑا بیٹھ جائے، میں کہوں بھائی ادھر دیکھو، میں تمہارے ساتھ بات کرو، تم ادھر منہ کر کے بیٹھے ہو، میری بات نہیں سنتے ہو۔ اللہ کے نبیوں کی کیا بات ہے جناب، وہ بات کرنا چاہتے ہیں، اگلے کانوں میں انگلیاں ڈال کے سنتے ہی نہیں ہیں، وہ پھر بھی پیچھے جا رہے ہیں، پھر بھی پیچھے جا رہے ہیں، پھر بھی جا کے منت کر رہے ہیں، پھر بھی جا کے سمجھا رہے ہیں۔ انبیاء کے اوپر اللہ کی رحمت اور سلام کو بے شک، سبحان اللہ۔ یہی بات ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف والوں کے پاس گئے تو انہوں نے بھی یہی کہا نا، ہم آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے، میرے نبی نے پھر بھی بات کی، کیونکہ جس مشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس مشن میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بات سنے تو کرو، نہ سنے تو چھوڑو، فرمایا نہیں، کوئی سنے نہ سنے تم نے بات ضرور کرنی ہے۔ ایک صرف اشارہ کر رہا ہوں، واقعہ تو صرف نوح علیہ السلام کا سنانا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا نا، یا اللہ تو ہمیں فرعون کے پاس بھیج رہا ہے، ہمیں ڈر ہے وہ بات سنے گا ہی نہیں، تو میرے رب نے جواب میں کہا تھا اننی معکما اسمع و ارا، تم جا کے بات تو کرو، وہ نہ سنے میں تو سن رہا ہوں نا، میں تو سن رہا ہوں، سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ جناب 950 سال گزرے، کتنا عرصہ گزر گیا جی؟ ہاں، ایک دن قوم والے کہنے لگے اے نوح تو ہمیں سمجھاتا ہے، سن ذرا ہماری بات، ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، یہ تیرے پاس بیٹھے ہیں ایمان والے، یہ چند لوگ بیٹھے ہیں، ہم اراذلنا، یہ تو گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، نعوذ باللہ، بادی الرأی، بے سوچے سمجھے ہیں جی، ان کو تو سمجھ ہی کوئی نہیں ہے، یہ چند نادان تیری بات مان رہے ہیں، ہم سمجھدار تو نہ تیرے پاس بیٹھتے ہیں، ہم سمجھدار تو نہ تیری بات سنتے ہیں۔ اب توجہ کرنا،
جس طرح انہوں نے نوح علیہ السلام کو کہا نا، تقریباً یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے کہی اور منافقین نے بھی کہی، انؤمن کما آمن السفہاء، آپ کہتے ہو جناب صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ، انؤمن کما آمن السفہاء، یہ تو ناسمجھ اور نادان اور بے وقوف ہیں، ہم ان بے وقوفوں کی طرح کیوں ایمان لائیں؟ جیسے نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا یہ بالکل گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، ان کو اٹھا دو، ایسے ہی میرے نبی سے بھی مطالبہ کیا ان غریب صحابہ کو اپنی محفل سے اٹھا دو۔ اللہ نے فرمایا 7ویں پارے میں، لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بے ایمان مطالبہ کرتے ہیں فقیروں کو اپنی محفل سے اٹھا دو، میں اللہ آپ کو اجازت نہیں دیتا ان غریبوں کو اپنی محفل سے کبھی نہ اٹھانا میرے محبوب۔ سبحان اللہ، تو اللہ کی عزت کس کی ہے؟ ایمان والے کی۔ سبحان اللہ۔ خیر، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دن کہا اے میرے نبی، یہ جو بار بار انکار کر رہے ہیں اور آپ کی بات نہیں سنتے، مشن تو آپ کا یہی ہے، آپ نے پیغام پہنچانا ہے۔ قوم والے کہنے لگے اے نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ قوم والے کہنے لگے نوح صدیاں گزر گئیں، تیری صبح و شام یہی بات ہے۔ توجہ کرنا جی، آج ہم 2 دن لگاتار اگر اللہ کی بڑائی بیان کریں نا تو کئی ہمارے نوجوان کہتے ہیں وہ جی کیا بیٹھے ان کے بیان میں، روزانہ وہی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کی بڑائی اللہ کی بڑائی، یعنی کوئی نئی بات تو ہوتی نہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہر روز کوئی نئی بات ہو تو وہ سنیں، ہم اللہ کی بڑائی روزانہ کیوں سنیں؟ میرے بھائیوں 950 سال نوح علیہ السلام نے صرف اللہ کی بڑائی بیان کی ہے، صرف اللہ کی توحید بیان کی ہے، 950 سال، جی 9.5 سال نہیں، 950 سال، سبحان اللہ۔ تو کیا کہا قوم نے؟ فاکثرت جدالنا، بڑی صدیاں گزر گئی نو، تیری یہ بات ختم نہیں ہوتی۔ اچھا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے، واقعی سچا ہے، عذاب لے آب، ہم نہیں مانتے اس بات کو جو تو ہمیں بتا رہا ہے۔ نوح علیہ السلام بڑے پریشان ہو کر کہنے لگے انما یاتیکم بہ اللہ، عذاب میں نے نہیں لانا، عذاب تو اللہ نے لانا ہے، میں تو اس لیے آیا ہوں تم بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے۔ ارے نادانو کیا مانگ رہے ہو؟ اللہ سے عذاب کیوں مانگ رہے ہو؟ توجہ کرنا جی، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم نے اللہ سے عذاب مانگا، ایسے ہی مکے والے بھی بیت اللہ کے اندر جا کر کیا کہنے لگے؟ اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ مکے والوں نے بھی کہا اے اللہ ہم تیرے نبی کو بھی نہیں مانتے، تیرے قرآن کو بھی نہیں مانتے، ہمارے اوپر پتھر برسا یا کوئی اور عذاب دے دے، ہم نہیں مانتے۔ اللہ فرماتے ہیں قوم نوح نے عذاب مانگا، میں نے عذاب کا فیصلہ کر لیا۔ جب میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے عذاب مانگا، میں نے جواب میں کہا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، پتھر کیسے برساؤں نیچے میرا محمد جو رہتا ہے صلی اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے وہاں عذاب نہیں، یہ درود بھیجے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ورنہ گناہوں میں کمی تو ہم نے بھی کوئی نہیں چھوڑی، عذاب ہمارے اوپر بھی آ جاتے نا۔ خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی نوح علیہ السلام کی قوم نے عذاب مانگا اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بتایا وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، چلا دیں لائٹ آ گئی، پنکھے بھی چلا دیں، لائٹ بھی چلا دیں، ساتھ ہی گرمی میں بیٹھیں گے۔ یہ والا پنکھا محمود صاحب آپ کے قریب سے چلے گا ادھر سے، آپ صاحب ایک لائٹ یہ بھی چلا دیں۔ فرمایا وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے میرے پیغمبر نوح علیہ السلام اب اور ان میں ایمان کوئی نہیں لائے گا، یہی جو ایمان لا چکے ہیں اب سارے کفر پر مریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نوح علیہ السلام کو جب پتہ چلا، صابر صاحب، جب نوح علیہ السلام کو پتہ چلا
اب اور ان میں ایمان لانے والا کوئی نہیں۔ نوح علیہ السلام نے پھر دعا کی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اب ان کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ، جب ایمان نہیں لاتے اے اللہ پھر ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ نے اپنے نبی کی بد دعا کو قبول کر لیا۔ یہاں پہ ایک بات عرض کرتا چلوں، ہمارے پاس ساتھی یہ بات اکثر کہہ دیتے ہیں او جی نوح علیہ السلام نے بھی باقی نبیوں نے بڑی جلدی بد دعا کر دی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی، لیکن انبیاء باقی نے بھی جلدی نہیں کی، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا سارے نبیوں نے جلدی کر دی، جی او جی فٹافٹ انہوں نے بد دعا کر دی، نہیں بھائی 950 سال گزر گئے اور 950 سال کے بعد قرآن میں آیت موجود ہے، اللہ کہتے ہیں وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، ہم نے نوح کی طرف وحی بھیجی إِنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، اب ان میں کوئی ایک بھی ایمان نہیں لائے گا۔ جب اللہ نے یہ بات بتا دی کہ کوئی ایمان نہیں لائے گا تب اللہ کے نبی نے بد دعا کی، ورنہ جب تک ایمان کی امید تھی اللہ کے نبی نے بد دعا نہیں کی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جب تک یہ امید تھی کہ کوئی ایمان لائے گا اللہ کے نبی نے بد دعا نہیں کی، بد دعا تب کی جب اللہ نے بتا دیا کہ ان میں کوئی ایمان لانے والا اور نہیں ہوگا۔ پھر رب کے سامنے روئے رب انی مغلوب فانتصر، سبحان، کیا درد ہے، 950 سال پتھر کھائے ہوں پھر رب سے یوں ہی دعا کی جاتی ہے رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے پروردگار میں مجبور ہوں تو میری مدد فرما، اے اللہ میں مغلوب ہو گیا یہ غالب آ گئے، اے اللہ تو میری مدد فرما۔ رب نے کہا وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، اور تو اب ایمان لانے والا کوئی نہیں، اس لیے تو پریشان نہ ہو میرے نوح، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اب کشتی بنا ہمارے سامنے، اور وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اب ظالموں کے بارے میں دوبارہ مجھ سے دعا نہ کرنا، تیری بد دعا کو ہم نے قبول کر لیا، اے میرے نوح اب تیری مدد کا ہم نے فیصلہ فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، توجہ کرنا جی، بڑی عبرتوں والا واقعہ ہے جی۔ اللہ فرماتے ہیں نا قرآن پاک فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، قرآن کے قصے کہانی کے لیے نہیں ہوتے، اے میرے نبی واقعہ سنا تاکہ لوگ غور و فکر کرے اس میں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اللہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جب قوم کے وڈیرے، جب قوم کے سردار نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرتے، اللہ کا نبی کشتی بنا رہا ہے، خود ہی لکڑیاں اکٹھی کر کے خود ہی کیلیں لگا رہا ہے، خود ہی کشتی تیار کر رہا ہے، اللہ کہتے ہیں سَخِرُوا مِنْهُ، میرے نبی کے ساتھ ٹھٹھا شروع کر دیتے، مذاق اڑانا شروع کر دیتے، او دیکھو جی پہلے تو کشتیاں دریاؤں میں چلتی تھیں، اب نوح پہاڑ پہ چلائے گا، پانی تو ہے کوئی نہ، کشتی نوح کیوں بنا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو چپ کر کے کشتی بناتے جا، پھر دیکھ اللہ کیا کرنے والا ہے۔ اب ایک واقعہ جو میں بھی سنانے لگا ہوں، یہ قرآن میں نہیں ہے، پہلے تو بات جو قرآن کی کر رہا تھا، یہ ایک واقعہ قرآن میں نہیں ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے، یعنی اس طرح ہم 100% صحیح پکی بات تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک قصہ ہے اور ممکن ہے ایسا ہو بھی۔ کشتی تیار ہوئی، اب وہ ضدی قوم، اور انہوں نے کہا پانی تو ہے کوئی نہ، انہوں نے اس کے اندر پیشاب پخانے شروع کر دیے، اس کو خراب کرنا شروع کر دیا۔ نوح علیہ السلام کا یا اللہ ایسی بے ایمان قوم، اب جناب میں نے تیرے حکم پر کشتی بنائی، انہوں نے جناب اس کو خراب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا صبر تو کر، ذرا صفائی بھی ان سے میں ہی کرواؤں گا، ان کو جناب خارش اور پھوڑے پھنسیاں نکلیں جناب، بڑے پریشان، اب جناب کوئی علاج نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں، بڑے پریشان، خارش سے تنگ آ گئے۔ وہاں جو ایک گیا اور پاؤں پھسلا، گندگی کے اوپر گرا، جہاں پہ گندگی لگی وہاں سے جسم ٹھیک ہو گیا۔ اس دنیا نو آکھا ہے لاؤ ہوتے اے دوائی ہوتے لاؤ،
بڑی مزیدار دوائی ہے، بڑی اچھی دوائی ہے، دیکھو میں نے لگائی تو ٹھیک ہو گیا، اس نے وہاں سے اٹھا کے یہاں لگائی، یہاں سے بھی ٹھیک ہو گیا، وہاں سب کو بتایا۔ اب جناب جو کل گندی کر رہے تھے وہ سارے جناب مریضوں کی تو لائن لگ گئی، جناب مفت میں دوائی مل رہی ہے جناب، وہ لگاتے جائیں جناب، جسم ٹھیک ہوتا جائے۔ آپ نے کہا دیکھ پھر صفائی ہو رہی ہے تیری کشتی کی جناب۔ اب جناب دوائی ختم ہو گئی، مریض ابھی بھی باقی ہیں، اب کیا کریں جناب؟ کہا اس میں پانی ڈالو، وہ پانی اوپر لگاؤ، پھر بھی مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ اے دھو دھا کے کشتی نو صاف کر دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سے کون مقابلہ کر سکتا ہے جی؟ خیر، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی اب پریشان نہیں ہونا، اب ان کے بارے میں مجھ سے دعا بھی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول۔ اے میرے نو اب اس کشتی کے اندر سوار کر لیں، ہر جانور کا جوڑا جوڑا بھی بٹھا لیں، ایمان والوں کو بھی بٹھا لیں، نسل بچنی چاہیے، ایمان والے بھی بیٹھ جائیں، ہر جانور کا ایک جوڑا جوڑا بھی بٹھا لیں، اور تاکہ ان کی نسل بھی بچ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کو بھی بٹھا، وما آمن معه الا قلیل، اور ایمان والے کوئی زیادہ نہیں، تھوڑے سے لوگ تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ قلیل۔ مفسرین کہتے ہیں 100 سے کم تھے، 80 کے لگ بھگ ان کی تعداد تھی، چند لوگ ایمان لائے۔ اب اندازہ کیجئے جی 950 سال کتنے اخلاص کے ساتھ اللہ کے نبی دعوت دے رہے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ معلوم ہوا بعد ہم کہہ دیتے ہیں نا جی وہ فلانا مولوی یار اسی اخلاص ہی نہیں، اگر اس کی بات میں اخلاص ہوتا تو کوئی بندے تو نمازی بنتے، کوئی بندے تو دیندار بنتے، کوئی نہیں جی اخلاص ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ بات کبھی نہ کہا کرے، اخلاص کے بارے میں میں اور آپ نہیں فیصلہ کر سکتے، اخلاص کون جانتا ہے؟ صحابی نے پوچھا مال اخلاص ہو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اخلاص کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا یہ سوال کوئی مسئلہ کوئی نہیں، تو نے چھوٹا نہیں پوچھا، بڑا اہم مسئلہ پوچھا ہے، یہ تو جبرائیل سے پوچھیں گے۔ جبرائیل سے پوچھا کہ یا رسول اللہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اللہ سے پوچھیں گے۔ رب سے پوچھا یا اللہ تیرا نبی پوچھتا ہے اخلاص کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا بتاؤ الاخلاص سر من سری، یہ میرے رازوں میں ایک راز ہے، دوسرا کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ اب نبی کے اخلاص میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، کوئی شک کرے تو ایمان والا نہیں رہتا۔ 950 سال وقت بھی تھوڑا نہیں، بندہ بھی بڑا مخلص ہے، لیکن وما آمن معه الا قلیل، چند لوگوں کے علاوہ ایمان کوئی نہیں لایا۔ معلوم ہوا ہدایت کے فیصلے زمین پر نہیں عرش برین پر ہوتے ہیں۔ اللہ، پھر کیا ہوا جی؟ اللہ فرماتا ہے وقال ارکبوا فیہا وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ یہ کشتی کی دعا بھی ہے نا، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اے میرے نبی کشتی میں سوار ہونا ہے تو یوں ہی نہیں سوار ہونا، اللہ کا نام لے کر سوار ہونا ہے۔ بسم اللہ مجریہا، اللہ کے نام سے تیرے گی بھی صحیح، ومرساہا، کنارے لگے گی تو بھی اللہ کے نام کے ساتھ لگے گی۔ ان ربی لغفور الرحیم، کشتیوں کا تیرانے والا بھی کون ہے؟ کشتیوں کو کنارے لگانے والا بھی کون ہے؟ سبحان اللہ۔ پیغمبر یونس علیہ السلام کشتی میں تھے، واقعہ ان کا تفصیل سے انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن کشتی بھنور میں آئی، کشتیوں کو تیرانے والا بھی اللہ، کشتیوں کو کنارے لگانے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے سواری پہ بیٹھو تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، وہ دعا بھی پڑھو اور ساتھ یہ بھی پڑھ لیا کرو بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ گاڑی چلے گی بھی اللہ کے نام سے اور جا کے سٹاپ پر رکے گی تو بھی اللہ کے نام سے۔ کئی لوگوں کی گاڑیاں نہیں دیکھی، بریک فیل ہو گئی، جہاں رکنا تھا وہاں نہ رکی، کہیں اور جا رکی اور وہاں جا کر لگی، حادثہ ہو گئے۔ فرمایا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، چلے گی تو اللہ کے نام سے اور کنارے لگے گی تو کس کے نام سے؟ سبحان اللہ۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ، سبحان اللہ، سب کو ذرا سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت واقعہ اور کیا عبرتوں والا واقعہ ہے، اللہ ہمیں ذوق نصیب فرمائے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ، جانوروں کو تو بٹھا لیا لیکن بیماروں کو بٹھانے کی اجازت نہ ہوئی۔
جانور بیٹھ گئے، درندے بیٹھ گئے، لیکن بے ایمانوں کو بٹھانے کی اجازت نہ ہوئی، کشتی جناب لے چلی۔ اللہ نے فرمایا حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، جب ہمارا فیصلہ ہوا، جب ہمارا حکم آیا، زمین سے تنور سے پانی نے جوش مار دیا، آسمان سے بھی برسنا شروع ہو گیا، زمین سے بھی ابلنا شروع ہو گیا، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ، کشتی تیرنا شروع ہو گئی، اندر نوح علیہ السلام بھی بیٹھے ہیں، ایمان والے بھی بیٹھے ہیں، جانور بھی بیٹھے ہیں، کل جبال ہے، اتنی بڑی جیسے پہاڑ ہے، پہاڑ کی طرح تیرتی ہوئی جا رہی ہے۔ اس دوران ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا، وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ، توجہ کرنا جی، بس یہ ہمارے آج کے درس کا آخری واقعہ ہے، غور سے سننا جی۔ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، وہ کنارے میں کھڑا تھا، اللہ کے نبی کی کشتی میں نہیں بیٹھا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو آواز دے کر کہا، یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے آ جا، تو بھی ہمارے ساتھ سوار ہو جا، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کافروں کا ساتھ چھوڑ دے، آ جا۔ باپ بلا رہا ہے، باپ اللہ کا نبی ہے، اپنے بیٹے کو اس وقت بلا رہا ہے جب عذاب کے آثار سامنے آ گئے۔ بیٹا جواب میں کہنے لگا، ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے غرق ہونے سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اللہ کے امر سے کوئی پہاڑ شہاڑ نہیں بچا سکتا، وہی بچے گا جس کو اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ نوح علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، بیٹا آگے نہیں سمجھ رہا بات، وہ انکار کر رہا ہے، یہ بار بار سمجھا رہے ہیں۔ اتنے میں کیا ہوا، وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، پانی کی موج اٹھی اور نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا۔ اللہ اکبر، فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا۔ جب بیٹے کو ڈوبتا دیکھا تو باپ تو پھر باپ ہوتا ہے نا، جو بیٹے ماں باپ کے نافرمان ہیں، جو بیٹے اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں، سوچئے تم جتنی مرضی نافرمانی کرو، 950 سال تک نافرمان رہنے والا بیٹا جب ڈوبنے لگا تو باپ کی محبت پھر جوش مارنے لگی۔ نافرمانی کوئی تھوڑی نہیں کی تھی، 950 سال تک نافرمان رہنے والا بیٹا، باپ بھی کوئی عام باپ نہیں، وہ اللہ کی وحی سے بولنے والا باپ ہے، نوح علیہ السلام۔ لیکن اتنا نافرمان بیٹا جب ڈوبنے لگا تو باپ کی شفقت پدری، وہ ولدیت والی شفقت نے جوش مارا، اور پھر کیا کہا، رب کے سامنے فریاد کی، کیا کہا، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، پھر نوح علیہ السلام نے پکارا، کس کو پکارا، اپنے رب کو پکارا، اور کیا کہا، رب ان ابنی من اہلی، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اے اللہ یہ میرا بیٹا تو میری آل میں سے تھا، تیرے وعدے بڑے سچے ہیں، تو ہے تو حاکموں کا حاکم، تو نے کہا تھا تیری آل کو بچاؤں گا، یا اللہ میرا بیٹا تو میری آل میں سے ہے نا، اس کو تو بچا لینا۔ اب توجہ کرنا، نبی نے دعا کی، کون سا نبی ہے جو 950 سال تک گلی محلے کے اندر پھر کر اللہ کی توحید کو بیان کرتا رہا، 950 سال تک اللہ کی وحدانیت کے لیے پتھر کھاتا رہا، وہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہا ہے۔ رب کے قانون کتنے سخت ہیں ذرا سننا میرے بھائیوں، پھر مالک الملک بولے، احکم الحاکمین بولے، میرے تیرے رب بولے، پوری کائنات کا پالنے والا بولا، اور رب نے کیا کہا، یا نوح انہ لیس من آلک، اللہ اکبر، کیا جلال ہے، یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح یہ تیری آل میں سے نہیں ہے،
کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل جو درست نہیں ہے۔ معلوم ہوا عمل درست نہ ہو، بندہ پیغمبر کا بیٹا بھی کیوں نہ ہو، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ انہو عمل غیر صالح۔ اور اگلی بات دل پر ہاتھ رکھ کے سننا، قرآن کے الفاظ نہ ہوتے تو ہماری تو جرت نہیں یہ بات کرنے کی۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، پھر سوال نہ کرنا جس کا تجھے علم نہیں۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، کہیں میں تیرے ساتھ ناراض ہو کر تجھ سے نبوتی نہ چھین لوں۔ اللہ اکبر۔ من الجاہلین کا معنی میں نے تو بڑا محتاط انداز میں کیا ہے، ورنہ آپ الفاظ پہ غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے رب نے کیسے کہا۔ وہ مالک الملک جو ہوا وہ تو کہہ سکتا ہے نا، فلا تسألنی، پھر سوال نہ کرنا جس کا تجھے علم نہیں۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، کہیں میں تیرے ساتھ خفا نہ ہو جاؤں، کہیں میں تیرے ساتھ ناراض نہ ہو جاؤں۔ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو دو ٹوک جواب دیا، بتایا ہے میرے نبی اگر دنیا والے کفر و شرک کریں ان کو غرق کروں، اپنے نبی کا بیٹا کرے اس کو چھوڑ دوں، یہ کام کروں، پھر مجھے انصاف والا کون کہے گا؟ اس لیے نہیں سوال کرنا ہے اس کے لیے۔ اور پھر نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ تیرے غضب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری ناراضگی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ تجھ سے وہ چیز نہیں مانگتا جس کا مجھے علم کوئی نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو نے معاف نہ کیا، تو نے مجھ پر رحم نہ کیا، میرے اللہ میں تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ رب نے کہا دیکھو میرے قانون دیکھو، میرے ضابطے دیکھو، اور میرے نبیوں کی میرے آگے عاجزی اور فرما برداری دیکھو۔ سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ واقعی اس کا کوئی شریک نہیں، سبحان اللہ، واقعی وہ سبحان ہے، واقعی وہ پاک ہے، واقعی وہ شریکوں سے پاک ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی سن لیجئے، اے نوح یہ تیری آل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے عمل درست نہیں ہے، معلوم ہوا پیغمبر کا اپنا حقیقی بیٹا ہو جب عمل غلط کرے گا، رب کہتا ہے کوئی وعدہ نہیں اس کے ساتھ۔ صدیاں بیت گئیں اور آل رسول کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج، لیکن خدا کے لیے اتنا سمجھو، اتنی بات سمجھو، اگر وہ اپنے آپ کو سید کہلانے والا اللہ کا باغی ہے، قرآن کا باغی ہے، رسول کا باغی ہے، شریعت کا حلیہ بگاڑ کے پھر رہا ہے، میرے بھائی اس کی عزت نہیں۔ اگر عزت ہوتی تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کی عزت ہوتی، پیغمبر کا بیٹا، نبی کا بیٹا ہے، یہاں تو بیچ میں اور واسطہ ہی کوئی نہیں ہے، اوپر باپ نبی ہے، نیچے کنعان بیٹا ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں تیری آل میں سے، کیوں؟ عمل درست نہیں ہے۔ معلوم ہوا وہ سید تو ہمارے سر کا تاج ہے جو نبی کا غلام ہو، وہ سید تو ہمارے، اس کی تو جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں جو نبی پاک کا غلام بھی ہو، شریعت کا رکھوالا بھی ہو، لیکن نبی پاک کے دین سے غداری کرے تو پھر حال وہی ہوگا جو قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب۔ نبی پاک کا رشتہ دار تو تھا ابو لہب بھی، لیکن قرآن نے اس کو کہا برباد ہو گیا، کیونکہ صرف رشتہ داریاں کام نہیں آتی، یہاں تو محمد کی تابعداریاں کام آتی ہیں، شریعت کا اتباع کام آتا ہے، شریعت کا اتباع نہیں ہے تو کوئی نہیں۔ اور یہاں پہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات بھی سن لیجئے، فرماتے پسرے نو با بدا بنشست خاندان نبوت گم شود، اوے لوگو بری صحبت بھی اختیار نہ کیا کرو۔ ہم باپ بیٹے کو سمجھاتے ہیں نا، بیٹا فلاں فلاں لڑکوں کے ساتھ نہ پھر، بیٹا کہتا ہے بڈھے کا دماغ خراب ہے، نہیں، باپ اگر کہتا ہے وہ بچہ ٹھیک نہیں ہے نہ بیٹھ اس کے ساتھ، دیکھتے نہیں ہو غلط محفل کے اندر نبی کا بیٹا بیٹھا ہے، غرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ جہاں پوری قوم برباد ہوئی وہاں نبی کا بیٹا بھی برباد ہوا کیونکہ محفل غلط میں گیا تھا۔ اور شیخ سعدی فرماتے ہیں سگے اصحاب کاف روز چند پے نیکاں گرفت مردم شد، ادھر دیکھو اصحاب کاف کے کتے کو، اللہ کے نیک لوگوں کے پیچھے چلانا تو قرآن میں جہاں اللہ نے اصحاب کاف کا تذکرہ کیا وہاں ان کے کتے کا ذکر بھی کر دیا ہے، عزت پا گیا۔ اچھی محفل
تمہیں عزتیں دیں گی، بری محفل تمہیں خوار کر دیں گی۔ اور آگے شیخ سعدی فرماتے ہیں صحبت سالے تورا سالے کند، ہائے ہائے، ایسا سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے جملہ شیخ سعدی کا۔ صحبت سالے تورا سالے کند، صحبت تالے تورا تالے کند، اچھی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، بری صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ صحبت کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ صحبت کے کیا ہوتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بھٹی کے ساتھ مثال دی ہے بری صحبت کی۔ بھٹی والے کے پاس بیٹھو، آگ کا انگارہ اٹھے گا، کپڑوں پہ گرے گا، کپڑے جل جائیں گے، اور کپڑے نہ جلے دھواں تو آئے گا۔ خوشبو والے کے پاس بیٹھو گے، نہ خریدا تو مفت میں خوشبو تو سونگو گے۔ خیر جی آخری بات، بس یہ بات ختم ہونے والی ہے، ساتھی اٹھے نہیں، بات ختم ہو رہی ہے جی۔ آخری بات بالکل، جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو پھر سوال نہ کرنا، اور نوح علیہ السلام نے عاجزی کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا نوح اہبط بسلام منا، سبحان اللہ، یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک۔ اے نوح تیرے ساتھ تو میری کوئی ناراضگی نہیں، سبحان اللہ، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، تیرے ساتھ تو میری کوئی ناراضگی نہیں۔ یا نوح اہبط بسلام منا، تیرے اوپر تو میرے سلام ہو، سبحان اللہ، سلام علی نوح فی العالمین۔ یا نوح اہبط بسلام منا، تیرے اوپر تو میرے سلام ہو، تیرے اوپر بھی، وعلی امم ممن معک، اور ان امتوں پر بھی جو تیرے ساتھ چلے، جو تیری بات ماننے والے ہیں، تجھ پر بھی سلام ہے، تیرے غلاموں پر بھی میرے سلام ہیں، سبحان۔ سارا واقعہ سنا کے اللہ تعالیٰ نے بتایا، اوے لوگو شرک سے بچو، شرک ایسا موذی مرض ہے، انسان اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، اور ہے ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بچو۔ نوح علیہ السلام شرک سے روکنے کے لیے 950 سال لگا دیے، لیکن جب دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی تھی وہ نہ نکلی، سوائے چند لوگوں کے۔ وہ چند لوگ، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ایمان لائے وہی کامیاب ہوئی ہے۔ لوگ ان کو بیوقوف بھی کہتے رہے، یہ نہ سمجھ ہیں، لیکن اللہ نے انہی کو بچایا، وہی سمجھ والے تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کو بات کو مانا۔ اور پھر بری محفل کے اثرات کے بارے میں خود غور کرو، نبی کا بیٹا جب بری مجلس میں بیٹھے برا ہو جاتا ہے، ہم کہیں جی میرا پتر بہت چنگا ہے جی، بیٹھتا کہاں ہے؟ بیٹھتا تو وہاں ہے، لیکن میرا پتر نہیں جی، نہیں بہت چنگا ہے۔ فرمایا نہ، غلط مجلس کے اندر بیٹھے گا اثرات ضرور لے کر آئے گا۔ انسان جو سنتا ہے، جو دیکھتا ہے، اس کا اثر ضرور دل پر ہوتا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے ہمارے کئی ساتھی بالوں کی ڈیزائن بنا رہے ہوتے، ادھر سے کٹوائے، ادھر سے کٹوائے، ادھر سے کٹوائے، عجیب و غریب، بعض دفعہ دیکھ کے ہنسی آ جاتی ہے۔ کیا محفل ہے نا، صبح و شام دیکھتے ہیں ان اینکروں کو اور ان جناب ایسے لوگوں کو، ان کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر وہی شخص کچھ دن اللہ والوں کے پاس بیٹھتا ہے، وہ جناب مسجد میں چلا گیا، تبلیغی جماعت کے ساتھ چلا گیا، وہاں اس نے جناب کچھ دن لگا لیے، اچھی محفل میں بیٹھا، واپس آیا، اسی نوجوان کو ہم نے دیکھا کبھی پگڑی یوں سیٹ کر رہا ہے، کبھی یوں سیٹ کر رہا ہے، کبھی یوں سیٹ کر رہا ہے۔ کیا ہو گیا؟ اب شوق بدل گیا، اب ذوق بدل گیا۔ اچھی محفل کے اچھے اثرات ہوتے ہیں، بری محفل کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ میں اچھی محفل نصیب فرمائے، اور اچھی محفلوں میں یہ درس قرآن والی محفل ہوتی ہے، تعلیم کے حلقے ہوتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد بھی کوشش کیا کریں، کم از کم ہفتہ وار تو ضرور کوشش کیا کریں، سارے ساتھی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا